صفحہ نمبر 39 اور سبجیکٹ ہے سجدہ تلاوت کا بیان۔ یہ ہم پچھلے ویلاگ میں 8 نکات بیان کر چکے ہیں، اس کے بقیہ حصہ ہے سجدہ تلاوت کا بیان، وہ ہم انشاءاللہ اب بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب موسوم بہشتی زیور، جس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق تمام زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ رائٹر ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ تو سجدہ تلاوت کا بقیہ حصہ، اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جبکہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتی ہے اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کرے۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد ترت نماز ہی میں سجدہ کر لے، یعنی فوری طور پر، پھر باقی صورت پڑھ کر رکوع میں جاوے گی۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر ترت یعنی جلدی سجدہ نہ کیا تو اس کے بعد دو آیتیں باقی دو یا تین آیتیں اور پڑھ لے تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گئیں تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو گیا لیکن گناہ گار ہوئی۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہے گی۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے۔ سجدہ کی آیت پڑھ کر اگر ترت رکوع میں چلی جاوے اور رکوع میں یہ نیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتی ہوں، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اگر رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کرے گی تو اسی سجدہ سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کرے چاہے نہ کرے۔ نماز پڑھتے میں کسی اور سے سجدہ کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں کرے گی تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے، پھر اسی کو بار بار دہراتی رہے، اور اگر جگہ بدل گئی تب اسی آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتی رہی تو جتنی دفعہ دہرا دے اتنی ہی دفعہ سجدہ کرے۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کئی آیتیں پڑھیں تو بھی جتنی بھی آیتیں پڑھی ہوں وہی سجدہ کرے۔ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کوئی آیت پڑھی پھر اٹھ کھڑی ہوئی لیکن چلی پھری نہیں، جہاں بیٹھی تھی وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک جگہ سجدہ کی آیت پڑھی اور اٹھ کر کسی کام کو چلی گئی، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھی، تب بھی 2 سجدے کرے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔ ابھی اس کے نکات چونکہ زیادہ ہیں تو چل رہے ہیں، تو اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ آیت میں بیان کیا جائے گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔